اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آخرت پر اور اللہ پر وہی ایمان رکھتا ہے جو اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کرتا ہے، سجدے سے، بنانے سے، بجلی کا انتظام کرتا ہے، صفوں کا انتظام کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بندے پوچھتے کوئی صاحب ایمان ہے کہ نہیں، نیک ہے کہ نہیں، ضمانت دے دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والا شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اور گواہی دے رہے ہیں وہ صاحب ایمان ہے۔ جو ایمان بندے کو مسجد لے کر نہیں آتا، وہ ایمان اللہ کی عزت کی قسم جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضور نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک نماز ہر نبی پر فرض رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم گھر سے چلتے ہو، لِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٌ، ہر قدم پر تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تیرا ہر قدم اٹھنا مسجد کو جو آ رہا ہے، ہر قدم درجے بلند کرا رہا ہے، گناہ مٹا رہا ہے اور نیکیوں کا حصول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مسجد میں آئے اور نماز کی انتظار میں بیٹھ جائے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز اب پڑھ چکا ہے، اب دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں ہی بیٹھا ہے۔ یغسل الخطایا غسلا، حضور نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے، جیسے پانی سے میل دھل جاتا ہے، اس کا بیٹھنا اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، اجر کتنا ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ، ایسے ہے جیسے اس نے حج کامل کر لیا۔ جس شخص نے گھر سے وضو کیا، اور حدیث ہے، اور مسجد میں نماز کے لیے آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے ہے جیسے احرام باندھے حج کو جا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والا ہی مجاہد ہے، اللہ ضامن ہے اس کے ہر معاملے میں، کہیں مشکل آئی تو اس کی ہر مشکل کی گھڑی میں اللہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد آتا ہے فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ زائر ہے، زیارت کرنے والا ہے اللہ کی۔ جو مسجد میں آئے وہ کس کی زیارت میں ہے؟ اللہ کی زیارت کرنے آتا ہے۔ اب فرمایا اَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، پھر جب کوئی زائر یا کوئی زیارت یا ملاقاتی آتا ہے تو آگے والا میزبان جو ہوتا ہے مہمان کی اپنی شان کے مطابق تکریم اور عزت کرتا ہے۔ جب کوئی مسجد نماز پڑھنے آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ مسجد میں جب آ کر کوئی دعا مانگتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں پتہ ہے دعا مانگنے والے پر آمین کون کہتا ہے؟ یا رسول اللہ کون کا؟ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر فرشتے اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کی یہ دعا بھی قبول کر لے اور اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، یعنی 5 وقت نماز کے لیے آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، تو پھر مسجد میں وہ تو بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں، نمازی تو بیٹھے ہوتے ہیں، صحابہ اس کے ساتھ، فرشتے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور پھر جب کبھی اس کو باہر کوئی حاجت پڑ جائے، اس کا کام نہ ہو، تو اللہ کے وہی فرشتے اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسجد بیت کل تقی، مسجد نیک بندے کا گھر ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نیک پرہیزگار بندہ مسجد کا کھونٹا ہوتا ہے،
باہر بھی جائے گا تو دل مسجد میں ہوگا، کہیں جائے گا دل مسجد میں ہوگا، کہیں جائے گا دل مسجد میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا والجواز علی الصراط، مسجد میں آنے والا بندہ ایسے سمجھے کہ اللہ نے اس کو پل صراط سے گزرنے کا جواز، کہتے ہیں پاسپورٹ، اللہ نے اس کو پاسپورٹ عطا کر دیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا من آلف مسجدہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، آلفہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حشر کا دن ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں یفزع الناس ولا یفزعون، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے لیکن کچھ بندے بھاگیں گے نہیں، بڑے مطمئن ہوں گے، اور ہوں گے کہاں؟ بمنابر من نور یوم القیامہ، حشر کے دن نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، لوگ دائیں بائیں بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن نور کے ممبروں پر بیٹھے لوگ پوچھیں گے ہمیں تو پریشانی لگی ہوئی ہے، یہ نور کے ممبروں پر کیوں بیٹھے؟ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی حاضری دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اپیل کروں گا کہ ایک اللہ کے گھر سے جڑو۔ دوسرا، عمران خان آپ کے سامنے یہ جو مسائل چلا رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ مندر سے اندر چھوڑے، اللہ کے بندے مسجدیں بنا۔ حضور سے جب پوچھا کہ حضور کیا کام کیا کریں؟ کہا مسجد بناؤ، مسجد آؤ، مسجد بناؤ، مسجد کو آباد کرو۔